تفصیل ہمارے سامنے آنی ہے ناظرین اکرام، وہ یہ کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، چونکہ عورت یا بیوی جب نکاح ہو جاتا ہے تو اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے خویش و اقارب کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگتی ہے۔ اس کے لیے وہ گھر اجنبی ہے، وہ افراد اجنبی ہیں، لیکن وہ شوہر کی سبب، اس نکاح کے سبب اس کے ساتھ رہتی ہے اور وہ کمزور واقع ہوئی ہے۔ اس عورت کے سلسلے میں شریعت نے عظیم حق مرد پر رکھا ہے کہ وہ حسن سلوک کرے اس کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں ناظرین اکرام، نکاح ہوتا ہے بسا اوقات دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں، عورت ملک بدل کر اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، شہر بدل کر اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، رشتہ داروں سے دور، اپنوں سے دور ہو کر کے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اور اس نے بچپن سے انہیں دیکھا نہیں، وہ نہیں جانتی کہ پوری طرح ان کے اخلاق، ان کا مزاج، ان کا معاملہ کیا ہے۔ جب اتنا سب کچھ وہ کرتی ہے اور پھر آنے کے بعد وہ ان کی خدمت میں مأمور ہوتی ہے، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، تو شریعت یہ کہتی ہے مرد کو چاہیے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، خیال کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نساء آیت نمبر 19 میں کہتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھی طرح ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور حدیث میں، بخاری کی حدیث نمبر 3331 حدیث، صحیح مسلم 1468، پیر رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام استوصوا بالنساء خیرا۔ کیا معنی استوصوا؟ اس کا معنی ہے اے لوگوں، میری وصیت کو قبول کرو اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میری وصیت کو قبول کرو، یہ پیارے رسول نے کہا۔ حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اپنی اولاد کے لیے بہتر ہو، وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3895 اور ابن ماجہ 1977۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، آپ نے کہا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو، اور آگے آپ نے کہا وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ آپ نے خیر کو جوڑ دیا، آپ نے کہا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ اور دوسری ایک حدیث ہے سورہ ترمذی کی حدیث نمبر 1162، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے کامل درجے کا ایمان اس کے پاس ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ وخیرکم خیرکم لأہلی وخیرکم خیرکم لنسائہم، آپ نے کہا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین ہو۔ یعنی شریعت نے یہ ترازو بتایا ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ یہ بیوی کا عظیم حق ہے شوہر پر، وہ خرچ کرتا ہے، اس نے ایک حق ادا کیا، وہ مہر دیتا ہے، اس نے ایک حق ادا کیا، لیکن یہ عظیم حق اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کیوں؟ کیونکہ حسن سلوک کی وجہ سے 3 فوائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فائدہ یہ ہوتا ہے ناظرین اکرام کہ انسان سکون اور راحت محسوس کرتا ہے، وہ بھی اس کی بیوی بھی۔ حسن سلوک کی وجہ سے سکون اور راحت گھر میں ہوتی ہے، اطمینان گھر میں ہوتا ہے، کیونکہ جو حسن سلوک نہیں کرتا، بدلے میں حسن سلوک نہیں ملتا، وہ بھی پریشان ہوگا ہی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بیوی پہ ظلم کرے اور خوشی خوشی اس گھر میں وہ رات گزارے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اللہ نے جو حکم دیا ہے حسن سلوک کا، اس کا فائدہ ہمیں خود ہوگا کہ ہم سکون سے رہیں گے، ہم اطمینان سے رہیں گے، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کے سارے معاملات اطمینان کے ساتھ ہوں گے، سارے امور اطمینان اور سکون کے ساتھ طے ہوں گے، بچوں کی تربیت بڑے اطمینان سے ہوگی، بیمار کی خدمت بڑے اطمینان سے ہوگی، گھر کے سارے معاملات بڑے اطمینان سے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی شوہر دونوں آپس میں
اطمینان کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے جب میاں بیوی کی طرف سے برا سلوک ہو شوہر کے ساتھ، یا شوہر کا برا سلوک ہو بیوی کے ساتھ، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کا سکون ختم ہوتا ہے، ساتھ میں گھر کے معاملات بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان بظاہر تو ایک نظر آتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داریاں بہت ہیں۔ وہ نوکری بھی کرتا ہے، وہ والد بھی ہے، وہ بیٹا بھی ہے، وہ بھائی بھی ہے، وہ ایک استاد ہو سکتا ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہو سکتا ہے، اسے کئی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ جب سکون و اطمینان ختم ہو جاتا ہے، ساری ذمہ داریوں کے اوپر پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ انسان کی ذمہ داری سکون سے اگر وہ پورا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شریعت کے اس حکم پر عمل کرے۔ اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ناظرین اکرام، وہی فائدہ یہ ہے کہ انسان دوسری جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں سے اچھی طرح مقابلہ کر سکتا ہے۔ عربی زبان میں ناظرین بیت کہتے ہیں گھر کو، بیت کہتے ہیں گھر کو جہاں انسان رات گزارتا ہے، جہاں سکون محسوس کرتا ہے، دنیا کی پریشانیوں سے جھمیلوں سے وہ آزاد ہو کر دور ہو کر گھر آتا ہے۔ جب گھر میں وہ سکون میں ہوتا ہے تو خود بخود جو باہر کی پریشانیاں ہیں، باہر کی تکلیفیں ہیں، خود بخود وہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوی کو کہا کہ وہ تمہارے لیے سکون کا باعث ہے۔ اللہ نے ایسے بنایا ہے اس کو کہ انسان حسن سلوک کر کے، اچھی باتیں سن کر، میٹھی باتیں سن کر، ہنسی مذاق کر کے دن بھر کی تھکان پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ناظرین اکرام، حسن سلوک کا فائدہ بیوی سے بڑھ کر خود شوہر کو ہوتا ہے۔ لہٰذا شریعت کے اس حکم کو، اس حق کو ہم جانیں کہ ہم ان کے حسن سلوک کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے حوالے سے چند باتیں اہل علم نے ذکر کی۔ سب سے پہلی بات، اہل علم کہتے ہیں حسن سلوک کچھ چیزوں سے ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے مظہر کا، جو اس کا ظاہر ہے، اس کا جسم ہے، اس کا لباس ہے، اسے خوبصورت کرے، اسے مزین کرے، اسے بہتر کرے۔ یہ پہلا حق ہے، پہلا طریقہ ہے حسن سلوک کا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والیوں کے ساتھ انتہائی خوش مزاجی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، ان کے ساتھ انتہائی عمدہ سلوک اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اور آپ کی تربیت یافتہ صحابہ اس کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اسی لیے امام بیہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے، اثر ہے یہ 14728، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انی لاحب ان اتزین للمرأة کما احب ان تزین لی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مجھے پسند ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے تیار رہوں، تیار ہو جاؤں، خوبصورتی اختیار کروں، زینت اختیار کروں، جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے خوبصورتی اختیار کرے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت پڑھ کر، سورہ بقرہ آیت نمبر 228، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے اوپر بھی حق ہے جس طرح اس کے اوپر حقوق ہیں، ان کے اوپر بھی حق ہیں۔ یعنی جس طرح مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے خوبصورت ہو، تیار ہو، زینت اختیار کرے، اہل علم نے ذکر کیا حسن عشرہ میں کہ مرد کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اس کا خیال کرے۔ کیوں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کی جسم کی صفائی، انسان کی منہ کی صفائی، انسان کا خوشبو سے معطر ہونا، مسواک کرنا، زائد بالوں کو ہٹانا، اور اگر اس کی داڑھی میں سفیدی آ گئی ہے اسے خضاب لگانا، اور دیگر جو مرد کی خوبصورتی کے اسباب ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مومن شوہر اپنی بیوی کو اپنی طرف راغب کرتا ہے، اور اس سے اس کی بیوی کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام ایک اہم بات ہے جو امام قرطبی رحمۃ اللہ نے بیان کیے کہ اس کے ذریعے سے عورت جو بیوی ہے وہ دوسرے مردوں سے، دوسرے مردوں کے فتنے سے محفوظ ہوتی ہے۔ جب وہ یہ دیکھے گی کہ خود میرا شوہر خوبصورتی اختیار کرتا ہے، میرے لیے سجتا ہے، سورتا ہے، جو مرد کے لیے جائز امور ہے ان کے ذریعے سے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، جسم کا خیال کرتا ہے،
کپڑوں کا خیال کرتا ہے، زائد بالوں کو، مونچھوں کو تراشتا ہے، اور جو زائد بالوں کے نکالنے کا حکم دیا اس کا خیال کرتا ہے، خضاب لگاتا ہے، ناخن تراش کرتا ہے، انگوٹھی پہنتا ہے. کہا کہ امام قرطبی کہتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر قرطبی جلد نمبر 3 صفحہ 124، کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو فائدہ ہوگا وہ یہ کہ اس کے ذریعے سے عورت خوش ہوگی اور عورت پاک دامن بنے گی، دوسرے مردوں کی طرف اس کا میلان کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. جسے ناظرین اکرام، بیوی کے ساتھ حسن سلوک میں یہ ہے کہ شوہر اپنے مظہر کا، اپنے ظاہری امور کا خیال کرے. اسے ناظرین اکرام کئی رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لڑکی بڑی پاک صاف ہے، پاکی صفائی کا خیال کرتی ہے، زیب و زینت کا خیال کرتی ہے، لیکن شوہر ایسا نہیں ہے. اسی لیے وہ لوگ جو گٹکے کھاتے ہیں، وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، وہ لوگ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، وہ لوگ جو غسل نہیں کرتے، انہوں نے جہاں شریعت کی مخالفت کی ہے وہیں پر وہ اپنی بیوی کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور اپنی بیوی کو جو حق دینا تھا انہیں حسن سلوک کر کے وہ حق انہوں نے نہیں دیا ہے. آپ سوچیں گٹکے کی جو بدبو ہے، اس بدبو سے کون قریب آنا چاہے گا، لیکن بیوی اس کو برداشت کرتی ہے. اس کے سبب اس کے دل کے اندر راحت اور خوشی نہیں ہوتی ہے. لہذا ناظرین اکرام، ہمیں خاص خیال کرنا ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک میں. پہلی بنیادی بات ہے وہ یہ کہ ہم اپنے ظاہری مظہر کا، پاکی صفائی کا، خوبصورتی کا، خوشبو کا استعمال کریں. اور خوشبو ایسی چیز ہے ناظرین جو ہمارے بدبو کو ختم کرتی ہے، ساتھ میں وہ مائل کرتی ہے دوسروں کو اپنی طرف، جو عورت کے لیے مناسب ہو، جس سے اسے پریشانی. ایسی اچھی خوشبو ہم استعمال کریں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اسے پسند کیا کرتے تھے. صحابی کہہ رہے کہ مجھے یہ پسند ہے، اس کا مطلب اسے دین سمجھ کر کے کیا کرتے تھے. ناظرین اکرام، تو ناظرین، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا طریقہ، پہلا طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے مظہر کا خیال کرے. اور دوسرا طریقہ ناظرین اکرام حسن سلوک کا وہ یہ کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی گفتگو بیوی کے لیے نرم کرے. ایسی گفتگو ہو جس سے اسے خوشی محسوس ہو، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرے، اس کے ساتھ کھیلنا جو اس کے لیے مناسب ہو، اور اس کی عمر کا خیال کرنا. اس سے کہ بسا اوقات بیوی شوہر سے چھوٹی ہے، اس کی عمر اتنی بڑی نہیں ہے، اس کی عقل اتنی پختہ نہیں ہے، اس کا پورا خیال کرنا. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کا کیسے حسن سلوک کرتے تھے، آپ ان کے دل کو کیسے بہلاتے تھے، کیسے خوشی داخل کرتے تھے ان کے دلوں میں. اپنے ظاہری مظہر کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی جسمانی طور پر اپنی ذات سے کیسے انہیں خوش کیا کرتے تھے. مشہور حدیث ناظرین اکرام، ابو داؤد حدیث نمبر 2578، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ 131 میں اسے نقل کیا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ کسی سفر میں تھی، اور میں ایک ایسی لڑکی تھی جس کا وزن زیادہ نہیں تھا، میرا وزن بہت زیادہ نہیں تھا، ہلکی پھلکی میں تھی. کہتے ہیں ایک سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، اپنے جو قافلہ ساتھ میں تھا، آپ نے کہا تقدموا، تم لوگ سامنے چلے جاؤ. عائشہ رضی اللہ عنہ کو روک لیا اپنی بیوی کو، اور قافلے سے کہا تم سامنے چلے جاؤ. جب وہ سامنے چلے گئے، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا تعالی حتی اسابقک، آپ نے کہا عائشہ آؤ، ادھر آؤ، میں اور تم آپس سے مسابقہ کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے جاتا ہے. حضرت عائشہ کہتے رضی اللہ عنہ فسبقتہ، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ دوڑ لگائی اور میں اللہ کے نبی سے آگے چلی گئی. تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. کہتے ہیں پھر دوبارہ ایک اور سفر کی بات ہے، ایک مدت کے بعد میں نے آپ کے ساتھ سفر کیا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی نے پھر لوگوں سے کہا اس سفر میں تقدموا، تم سامنے چلے جاؤ. صحابہ سامنے چلے گئے. آپ نے پھر حضرت عائشہ سے کہا تعالی، آپ نے کہا ادھر آؤ عائشہ، حتی اسابقہ، کی یہاں تک کہ ہم آپس سے مسابقہ کرتے ہیں. فسابقتہ فسبقنی، میں نے پھر دوڑ لگائی. لیکن حضرت عائشہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ جب ہم نے دوڑ لگائی تب میرا وزن بڑھ گیا تھا، میرے جسم پر گوچھ چڑھ گیا، یعنی میرا وزن بڑھ گیا تھا. تو میں نے دوڑ لگائی لیکن اللہ کے نبی مجھ سے آگے چلے گئے.
فجعل يضحك، اللہ کے نبی ہنسنے لگے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ خوش ہو گئے، آپ ہنسنے لگے، اور آپ اپنی بیوی سے کہنے لگے حاذی بتلکا، آپ نے کہا عائشہ تمہیں یاد ہے یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم مجھ سے جیت گئی تھی، مجھ سے آگے چلی گئی تھی، حاذی بتلکا، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ آپ تصور کیجئے ناظرین اکرام، ایک نبی اور رسول، سب سے بڑی شخصیت اس کائنات پر، ان سے افضل انسان اس زمین پر کوئی نہیں آیا، اور آپ کا ایسا وقار و سنجیدگی، آپ پر فرشتوں کا نزول ہوتا تھا، آپ جنگوں کے اندر کمانڈنگ کیا کرتے تھے، آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، تربیت کیا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی سارے صحابہ کی ڈھال بن کر کھڑے تھے، پورے مدینہ، مکہ اور جنگ، غزوات، دشمن ان سارے امور کے درمیان اللہ کے لیے 5 وقتہ نماز پڑھاتے تھے، خطبہ جمعہ دیتے تھے، لمبے سفروں پہ نکلا کرتے تھے۔ اتنی بڑی شخصیت، ایسی مصروف شخصیت، وہ نبی اور رسول، اور ان میں بھی اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، لیکن آپ دیکھیں ناظرین، اپنی بیوی سے وہ دوڑ لگا رہے ہیں، آپ کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، ایسا کام ان کے ساتھ ہو جو جائز، جس کی وجہ سے وہ خوش ہو جائیں۔ حضرت عائشہ خوش ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی بہت بڑی عمر نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر کم نہیں تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے علیہ السلام ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ آج کون ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو جس سے وہ خوش ہو گئی ہو؟ ناظرین اکرام، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ آپ دوڑ لگاتے ہیں، اور صحابہ کا قافلہ ہے، صحابہ کو آپ نے آگے بھیج دیا، پردے کا خیال کیا، اور خیال کر کے اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کے دل میں خوشی اور سرور کو داخل کیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ واقعات بعد میں اللہ کے نبی کی وفات کے بعد تقریباً 40 سے زیادہ سالوں تک زندہ رہیں، ان لوگوں کو بیان کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کیسے ہوا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے ناظرین اکرام، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5190، حضرت عائشہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ کے کچھ لوگ نوجوان کرتب دکھا رہے تھے، اور وہ اپنے جنگی جو ہتھیار ہیں ان ہتھیاروں سے وہ کھیل رہے تھے۔ حبشہ کے نوجوان جو ہتھیار جنگی ہوتا ہے، جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے وہ اپنی طاقت دکھا رہے تھے، طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے، کیسے لڑا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں دیکھنے کے لیے گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے پردے میں کر دیا، پردے کی آڑ سے اللہ کے نبی نے مجھے چھپا لیا، اللہ کے نبی آگے ہیں، حضرت عائشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں، وَأَنَا أَنظُرُ، اور میں چھپ کر کے دیکھ رہی ہوں کہ یہ کیسے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، کیسے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کہتے فَمَا زِلْتُ أَنظُرُ، میں دیکھتی رہی سبحان اللہ، حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنصَرِفُ، کہتی اللہ کے نبی کھڑے ہیں، اور اتنی دیر تک جب تک حضرت عائشہ کہتی ہے میں خود دیکھ کر کے جب میرا دل بھر گیا، جب تک وہاں سے نہیں ہٹی، اللہ کے نبی مسلسل، اللہ کے نبی اسی حالت میں رہے، آپ نہیں ہٹے۔ اپنی بیوی کو آڑ کے ذریعے سے آپ دکھا رہے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ کو پسند آ رہا تھا، دیکھنا چاہ رہی تھی وہ کہ یہ ہتھیار کیسے چلاتے، کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کو دیکھیے، نہ صرف آپ نے دکھایا پردے کی آڑ سے، بلکہ جب تک حضرت عائشہ واپس نہیں گئی، وہ خود اللہ کے لیے واپس نہیں گئے۔ یہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو روک کر رکھا؟ یہ آپ کے عالی اخلاق ہیں، بیوی کیا حسن سلوک ہے۔ اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئیں کہ جب تک میں نہیں ہٹ رہی ہوں، اللہ کے نبی نہیں ہٹ رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ یہ حدیث بعد میں زمانے میں لوگوں کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں فَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ، اے لوگوں، اگر کم عمر لڑکیوں سے شادی کر کے انہیں لاتے ہو تو ان کی عمر کا خیال کرو، جسے رسول نے میرا خیال کیا ویسے تم خیال کرو۔ آپ کی عمر اور آپ کی سنجیدگی، آپ نبی اور رسول ہونے کے بعد آپ اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کو حکم دیتی ہیں کہ اس کا خیال کرو، گفتگو اور ان کے ساتھ کھیل، ان کے ہنسی مذاق، تاکہ وہ خوش ہو جائیں، ان کے چہرے پر خوشی ہو، اور چہرے سے پہلے ان کے دل کے اندر سکون اور راحت محسوس ہو انہیں۔ ناظرین اکرام، ایسے شوہر بھی ہیں
کہ جو باہر تو سب کے ساتھ بااخلاق ہیں، لیکن جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں ان کے چہرے پر سنجیدگی آ جاتی ہے، چہرے پر سنجیدگی، پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے، اور وہ نہ ٹھیک طریقے، ہنسی مذاق تو دور کی بات ہے، ٹھیک طریقے سے اپنی بیوی سے بات تک نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، نے بیوی کا حق ہے شوہر پر کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا ان کا خیال کرے، ان کی عمر کا خیال کرے، ان کے جذبات کا خیال کرے، ان کے اندر جو خواہشات، حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے پسند تھا وہ دیکھنا، یہ خواہش ہے ان کی، جائز خواہش ہے، ہو سکتا ہے شوہر کو پسند نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس خواہش کو پورا کرنا تاکہ انہیں اچھا محسوس ہو۔ ناظرین اکرام، یہ عورت کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اور نبی اکرم، اور تیسرا ذریعہ جس کے ذریعے سے شوہر اپنی بیوی کے حسن سلوک کرتا ہے وہ یہ کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کرے، اچھی گفتگو کرے، اور اس کی گفتگو کو غور سے سنے تاکہ اسے خوشی محسوس ہو۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 466، اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام یجتمع النساء کل لیلۃ فی بیت التی یبیت عندها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ساری بیویاں جس گھر میں آپ کو رات میں رکنا ہے، اللہ کے نبی نے باری تقسیم کر دی تھی، روزانہ ایک ایک گھر میں ایک ایک رات آپ گزارتے تھے، بسا اوقات اللہ کے نبی کی ساری بیویاں ایک ہی گھر میں جہاں آپ سونے والے جمع ہو جاتی ہیں، آپ ان سب کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ کھانا نوش فرماتے تھے، کھانا کھاتے آپ ان کے ساتھ اللہ کے نبی گفتگو کرتے، اور پھر گفتگو کے بعد ساری بیویاں اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی۔ کہتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی چادر میں سوتے، چادریں دو ہو سکتی ہیں لیکن آپ ایک چادر میں سوتے، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام بسا اوقات عشاء کے بعد گھر جاتے تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے سونے سے پہلے، اور ان کی گفتگو کو سنا کرتے تھے انہیں راحت پہنچانے کے لیے۔ ویسے مشہور ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ بولتی ہیں، بولتے رہنا ان کو پسند ہے، اور وہ ایسی چیزیں بسا اوقات وہ بیان کرتی ہیں ہمیں بظاہر کوئی فائدہ اس کا نظر نہیں آتا ہے، لیکن انہیں سننا، ان سے اچھی طرح بات کرنا، یہ بات کرنا، انہیں ان کے ساتھ وقت گزارنا، یہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث نمبر 5189، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصہ بیان کرتی ہیں کہ جس میں عورتیں جمع ہوئی تھیں، اور تفصیل لمبا واقعہ ہے، وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے پورا واقعہ، اتنا بڑا واقعہ بخاری میں، میں نے حدیث نمبر آپ کو بتایا، آپ دیکھیں اتنا تفصیلی واقعہ اللہ کے نبی سے وہ بیان کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی بغیر کسی بیزارگی کے اسے سنتے ہیں غور کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ یہی حسن سلوک ہے کہ عورت کے ساتھ بیٹھ کر کے انسان گفتگو کرے۔ ناظرین اکرام، سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں بہت ساری چیزیں رشتوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں، جس کی تفصیل آئے گی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بیوی شوہر کی گفتگو کرنے کا کوئی وقت طے نہیں ہے، آپس میں ہنسی مذاق کے لیے کوئی وقت طے نہیں ہے، شوہر انتظار کر رہا ہے بیوی کے لیے، بیوی انتظار کر رہی ہے شوہر کے لیے، لیکن دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھ کر کے بات نہیں کر پا رہے ہیں، نہ وہ کہہ پا رہی ہے، نہ سن پا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے آپس میں دوریاں بڑھ جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات بھی کرتے تھے، اور آپ ان کی گفتگو کو بغور سنا کرتے تھے۔ عشاء کے بعد اللہ کے نبی بسا اوقات اپنی بیوی سے ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ یہ ناظرین اکرام، شوہر پر بیوی کا حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ اور چوتھا طریقہ ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ ناظرین اکرام، انسان کے پاس مال ہمیشہ ایک درجے میں نہیں ہوتا ہے، بسا اوقات کم ہوتا ہے، بسا اوقات زیادہ ہوتا ہے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کشادگی اگر دی ہے، اس کشادگی میں سے اپنی بیوی کے اوپر خرچ کیجیے۔ یہ خرچ بیوی شوہر کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اس سے پہلے بھی آیت گزری سورہ طلاق آیت نمبر 7، کہ جس کو اللہ نے کشادگی دی، وہ کشادگی میں سے خرچ کرے۔ عام دنوں میں جو ممکن نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دے دیا، مال ہمارے پاس کشادہ ہو گیا، اس میں سے اس پر خرچ کیجیے، جس سے اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی، اچھا محسوس ہوگا، اور یہ بیوی شوہر کے رشتے کو مضبوط کرنے والی چیز ہے۔
کوئی چیز ہے جس کی خواہش بیوی کو ہے لیکن مال میں تنگی ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے، جب کشادگی ہو تب انسان اسراف کیے بغیر اس میں سے خرچ کرے، کیونکہ یہ خرچ اس کے لیے حسن سلوک کا سبب ہے، خوشی کا سبب ہے۔ بسا اوقات چھوٹی چیز لیکن انسان کے لیے بڑی خوشی اور بڑی سعادت اس کے اندر وہ محسوس کرتے ہیں۔ اور آپ یہ جان لیں کہ آپ خرچ بھی کریں گے آپ کو اس پر اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ کشادگی ہونے کے باوجود اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ پہلے جتنا خرچ کرتے تو اتنا کرو، کشادگی ہے تو کشادگی کے مطابق خرچ کرو، تنگی ہے تو جتنا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی حدیث 1295، صحیح مسلم 1628، اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام، انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجه اللہ الا اجرت علیها حتى ما تجعل فی امرأتک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم کوئی بھی خرچ کرتے اللہ کی رضا کے لیے اس پہ اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو آپ تم ایک نوالا بھی کھلاتے ہو تو اس پر بھی انسان کو اجر ملتا ہے۔ کشادگی ہوئی، کوئی ایسی چیز انسان لے آیا جسے بیوی بڑا پسند کرتی ہے کھانا، ایسی چیز لے آیا جسے پہننا وہ پسند کرتی ہے، گھر کے لیے ایسا سامان لے آیا جو بیوی کی بڑی خواہش ہے، اسے انسان جہاں خوشی داخل کر رہا ہے وہیں پر خوشی کے ساتھ آپ کو ثواب بھی ملے گا، یہ فضول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اور حدیث بخاری ہی کی حدیث نمبر 5351، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اذا انفق المسلم نفقۃ علی اہلہ، جب انسان اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، وہو یحتسبها، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اسے صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ اس سے پہلے حدیث کہتی ہے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا پسند ہے، آپ سوچئے کہ آپ غریب پر، محتاج فقیر پر جیسے خرچ کرتے ہیں آپ کا صدقہ لکھا جاتا ہے، آپ بیوی پہ خرچ کرتے ہیں، بچے پہ خرچ کرتے ہیں، وہ بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پسند ہے، ان چیزوں پر ہمیں اجر دیا جاتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور اہل علم یہ بات کہتے ہیں ناظرین اکرام کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے گھر میں، اسے چاہیے کہ مباح اور جائز چیزوں میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کشادگی کرتا ہے ان پر کشادگی کرے۔ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، جو کہ معروف عالم دین ہیں، کئی جگہوں پر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، میاں بیوی کے حقوق کے ضمن میں شریعت میں حرام چیزوں کے ذریعے سے خوشی نہیں داخل کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اسے چاہیے کہ جب اللہ کشادگی کرے اس میں سے خرچ کرے، ضرورت پورا ہونے کے بعد مباح اور جائز چیزیں ہیں ان جائز چیزوں پر خرچ کرے، کیونکہ اس کے ذریعے سے محبت بڑھتی ہے اور محبت گہری ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، بیوی کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ کشادگی کے مطابق ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں۔ اسی طرح ناظرین اکرام، بیوی کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے، اہل علم نے نقل کیا ہے وہ احادیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے بیوی کا حق ادا کرے کہ اس کے عیب اور اس کی کمیوں کو لوگوں میں نشر نہ کرے، اس کی کمزوری کو نشر نہ کرے، اور خاص طور پر بیوی شوہر کے جو خصوصی تعلقات ہیں ان سے متعلق لوگوں کے سامنے کوئی بات بیان نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، کہ سب سے برا آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ الرجل یفتی الی امرأتہ، الرجل یفضی الی امرأتہ، یعنی آدمی اپنی بیوی سے ضرورت کو پوری کرتا ہے اور وہ اس سے ضرورت کو پوری کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے برا آدمی وہ ہے جو اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ کہا کہ وہ اس کو لوگوں کے سامنے نشر کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اسے بیان کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا کہ بدترین انسان ہے، بہت برا انسان ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہو کہ وہ، آپ نے کہا ان شر الناس عند اللہ منزلہ، سب سے برا آدمی اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ضرورت کو پورا کرے، بیوی اس کے ساتھ ضرورت کو پورا کرے، پھر اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کرتے پھرے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1437، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اسے بدترین انسان کہا. اور آپ نے اس حدیث میں یہ بھی کہا ان من اعظم الامانۃ عند اللہ، کہ یہ عظیم امانت ہے، کیونکہ مجلس کی گفتگو امانت ہے، اور مجلس کے ساتھ خصوصی جو مجلس ہے بیوی کے ساتھ، یہ تو سب سے عظیم امانت ہے. لہٰذا اس امانت میں خیانت نہ کریں، اور بیوی کے عیب کو، اس کی پریشانی کو بیان نہ کرے، عیب کو بیان نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ وہی اس کا ذمہ دار ہے. جب ذمہ دار ہی یہ کرے گا تو پھر دوسروں سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، بخاری کی حدیث نمبر 6475، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. آپ نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے، اگر بھلی بات نہیں کہہ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ فلیصمت، وہ خاموش ہو جائے، اپنی زبان کو بند کر لے. یہ ایمان کا تقاضا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. اور حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے ناظرین اکرام کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ، حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے بیوی سے. سب سے زیادہ حسن ظن کی مستحق بیوی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو، کسی کے عیب کے پیچھے نہ مت پڑو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدگمانی سے روکا ہے. جب بدگمانی کی بات کسی بھی مسلمان کے سلسلے میں جائز نہیں ہے تو پھر اپنی بیوی کے ساتھ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ناظرین اکرام جب شوہر کا گمان بیوی کے بارے میں اچھا نہ ہو، گمان خراب ہے، بدگمانی کرتا ہے، تو پھر وہ رشتہ استوار نہیں ہو سکتا ہے. اچھا گمان رکھے اور اپنی بیوی کے سلسلے میں اعتماد ہو، اسے برا گمان نہ تصور کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5238، آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اذا استأذنت امرأة احدکم الى المسجد فلا يمنعها، آپ نے کہا تم میں سے کسی کی بیوی اگر مسجد جانے کی اجازت مانگے اسے منع مت کرو. اب کب ایسے ممکن ہے؟ جب انسان کا گمان اچھا ہو بیوی سے. لہٰذا ایسے گمان سے بچیں جو گمان کے برا ہے، اس لیے کہ بیوی شوہر یہ دونوں ایک ساتھ، ایک جسم، ایک لباس کے مانند ہوتے ہیں. جب ان کے درمیان بدگمانی کا معاملہ ہو تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور زیادہ امکان ہوتا ہے کہ اس سے رشتہ خراب ہو جائے، پریشانیاں ہوں، مسائل ہوں. اس سے ناظرین اکرام بیوی کے سلسلے میں شریعت کہتی ہے خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ اپنا گمان اچھا رکھیں. جب ہمیں یہ اچھا گمان عام مسلمانوں سے ہے تو بیوی سے رکھنا بدرجہ اولا ہے. اور خاص طور پر ناظرین اکرام وہ لوگ جو اخبارات بہت پڑھتے ہیں، جو نیوز دیکھتے ہیں، جو نگاہ رکھے ہوئے ہیں جو کچھ سماج سوسائٹی میں ہوتا ہے، ایسے پروگراموں میں وہ مصروف ہیں جن پروگراموں میں مکر دکھایا جاتا ہے، دھوکہ دکھایا جاتا ہے، قتل دکھایا جاتا ہے اور خیانت دکھائی جاتی ہے. اس لیے کہ کئی ایسے پروگرام ہوئے ہیں جن پروگراموں کے خلاف اسی سماج میں آوازیں بلند کی گئی کہ ان پروگراموں کو بند کر دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر ان کا اعتماد ختم ہو رہا ہے، اچھا گمان ختم ہو جا رہا ہے. جو جرائم آپ سنتے ہیں، جو اخبار میں آپ پڑھتے ہیں، دیکھ کر کے، سن کر کے، پڑھ کر کے بسا اوقات انسان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ شاید میری بیوی بھی ایسے ہی ہے، یا بیوی کو لگتا ہے شاید شوہر بھی ایسے ہی ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، اچھا گمان رکھو، غلط گمان نہ رکھو. اچھا گمان رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انہیں گناہ کی اجازت دیں، بے پردگی کی اجازت دیں، مرد و زن کا اختلاط کرنے دیں. نہیں، اچھے گمان کا مطلب یہ ہے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے آپ مطمئن رہیں، آپ پرسکون رہیں. آپ اگر سفر پر نکلتے ہیں، آپ حفاظتی انتظام جب آپ نے کر دیا ہے،
آپ سفر پہ جا رہے ہیں آپ اچھا گمان رکھیے۔ تو ناظرین اکرام، آج کی اس ملاقات میں جو کہ بہت تفصیل سے ہمیں گفتگو کرنی ہے، شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی